بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں جی آپ سب کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر اللہ پاک کا جی، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ بس میرا نا لاسٹ والا تھا کام گھر کی ڈیکوریشن کا۔ اچھا وہ میں نے کل تھوڑا سا کل کیا تھا۔ کل نادی آئی تھی تو میں نے کہا چلو بیٹھو نہیں، اٹھ کے میرے ساتھ تھوڑا سا کام ہی کرا لو۔ تو یہ والا نکالا رنر، یہ فیسٹیو سا تھا، تو پھر ہم نے سوچا کہ یہ عید پہ زیادہ اچھا لگے گا۔ تھوڑا سا اس سے موتیوں کا کام بھی تھا، اور یہ اتنا مطلب واشیبل پہ نہیں تھا، خراب ہو جائے گا۔ تو اس کی کلر بھی مجھے بہت پسند آیا، کام بھی اس پہ بہت اچھا تھا۔ اچھا یہ تو خیر میں نے رکھ دیا، میں نے کہا چلو عید پہ بھی تو نیا لینا پڑے گا، تو فی الحال میں نے یہ گولڈن والا لیا تھا۔ تو گولڈن آپ کو پتہ ہے کہ رمضان اور گولڈن یہ دونوں ایسے جیسے 19-20 یہ تال میل ہے رمضان کا اور گولڈن کا۔ آج ذرا میری آواز ذرا ہے خراب، تو اصل میں جو ثانیہ ہوا ہے ہمارے ساتھ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن فی الحال میں نے کہا چلو جو ویڈیو میری یہ بنی رکھی تھی یہ میں نے اس دن ہی سیٹنگ کر لی تھی اپنی ٹیبل کی، ڈائننگ ٹیبل کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے رمضان میں یہ ڈائننگ ٹیبل اور کچن یہ دونوں چیزیں بہت ہی ضروری ہوتی ہیں۔ یا تو کھانا کھاتے ہیں، افطار کرتے ہیں، سحری بناتے ہیں، اور ادھر ہی میں نماز کا بھی سارا انتظام کرتی ہوں۔ نیچے جو کارپیٹ بچھا ہے وہاں پہ میں نماز کے لیے جگہ بنا لیتی ہوں، ڈائننگ پہ میں سحر و افطار کی۔ اچھا یہ جو اس دن میں نے ٹرے آپ کو دکھائی تھی نا، تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایز اے سرونگ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اور ایز اے ڈیکوریشن بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مجھے یہاں اس پہ یہ مطلب ڈیکوریشن میں زیادہ اچھی لگ رہی تھی، تو مجھے چاہیے تھا کہ 2 منگا لیتی، ایک سنیک کے طور پر لے لیتی اور ایک اس طرح، کیونکہ مجھے بڑا شوق تھا کہ میں اس بار سنیک کی نا یہی والی باسکٹ لوں گی۔ تو خیر جی ابھی یہاں پہ سیٹ کر کے دیکھ رہے تھے کہ کون سی چیز کہاں پہ اچھی لگ رہی ہے، کیونکہ ایک دم سے تو چیزیں رکھی نہیں جاتی، جگہ دیکھنی پڑتی ہے، اس کی کوانٹٹی دیکھنی پڑتی ہے چیزوں کی کہ کون کتنی کہاں پہ سیٹ لگیں گی، یہ نہ ہو کہ بھرپار نظر آئے اور یہ نہ ہو کہ بالکل ہلکی پھلکی ہو، مطلب بس تھوڑی بھی ہوں اور اچھی بھی لگیں۔ تو بس یہی سیٹنگ میں کر رہے تھے ہم ڈائننگ کی، اور یہاں پہ جو نیو والی پلیٹس آئی تھیں، نیو والا جو میرا اب آیا ہے نا سیٹ، ڈنر سیٹ، تو یہ میں اسی رمضان استعمال کروں گی، اور واش کر کے نا میں اسی ہی اس پہ سٹینڈ پہ نا سارا سیٹ کر کے رکھ دوں گی۔ میں زیادہ تر کیونکہ اس بار میں اکیلی ہوں نا، میں زیادہ تر سپون، پانی کا جگ، گلاس اور یہ والی پلیٹس یہ واش کر کے نا میں ادھر ہی آلریڈی رکھ دیا کروں گی، کیونکہ پھر افطاری ٹائم بندہ تنگ نہیں ہوتا، بندہ آرام سے بس ہم نے چیزیں بنانی ہوتی ہیں اور رکھنی ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے میں پھر یہ والی پلیٹس یہیں پہ رکھوں گی۔ دوسرا تیسرا دن تھا، میں لائٹنگ مطلب ہر جگہ پہ چیک کر رہی تھی کون سی لائٹ کس جگہ پہ اچھی لگنی ہے، کیونکہ میں نے اپنے تقریباً پورے لاؤنج اور جو لاؤنج میں انٹری میں پڑا ہے کنسول اس میں بھی رکھی ہیں، اس میں میں نے کینڈلز رکھی ہیں، اور ٹی وی لاؤنج میں اور جو میڈیا وال ہے اس پہ میں نے ایک چھوٹا سا لیمپ رکھا ہے۔ باقی زیادہ تر ڈیکوریشن میں نے ڈائننگ ایریا کے پاس کی ہے یا پھر کچن میں زیادہ تر کی ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں جی آپ سب کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر اللہ پاک کا جی، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو بس رمضان شریف کے سٹارٹ میں ہی ایک اچانک سے خبر آ گئی، اور وہ بہت ہی دل دکھانے والی خبر تھی، اور میری کزن میری بڑی خالہ کی بڑی بیٹی وہ انتقال کر گئی ہیں، اور بس دکھی بہت تھی وہ، اور اچھی بھی بہت تھی، بہت ملنسار تھی، اور پیار رکھتی تھی، مجھ سے بہت پیار رکھتی تھی۔ کل بس میں کام ہی کر رہی تھی، یہی
اپنی گھر کو رمضان شریف کے ڈیکوریٹ کر رہی تھی، اور جو فائنل والی کام تھے نا تو وہ کر رہی تھی کہ اچانک سے نا خبر آ گئی کہ رات ان کا انتقال ہوا ہے، اور دن کو 2 بجے ان کا جنازہ تھا۔ بس پھر وہ جہاں جیسے کام پڑا تھا میں تو چلی گئی، میں، نادی، امی، دوسری فیملی والے سب وہاں پہ بس موجود تھے۔ یعنی اچانک خبر تھی، پتہ تھا کہ وہ بیمار ہے، لیکن پہلے بھی بیمار تھی، شوگر تھا، لیکن اب انہیں گردوں کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ یہاں سے کوئی آپریٹ کرتے ہیں، وہ کیا ناکام گیا، کہ یہاں سے کہتے ہیں کہ آپریٹ کیا ناکام گیا، پھر یہاں سے کوئی انہوں نے ڈالی ہوئی تھی تو ڈائلیسس ہو رہے تھے، لیکن کل اس کے ڈائلیسس ہی تھے۔ اکثر وہ ایک بیٹی اس نے اڈاپٹ کی ہوئی تھی، اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، نہ بیٹی تھا، نہ بیٹی تھی نہ بیٹا تھا، اکیلی تھی۔ ایک بھائی تھا، اس کی پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی، میرے خالہ اور خالو ان کی پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی، بس یہ ایک ہی بچی تھی۔ تو جب بھی جاتے تھے نا تو یہی پوچھتی تھی بھاگ بھاگ کے، مطلب جب بھی خالہ کے گھر جایا جاتا تھا نا، ویسے تو مطلب تھی اور کچھ، لیکن بھاگ بھاگ کے یہی پوچھتی تھی کھانے کا، پینے کا، بٹھانے کا، اور مجھے پیار سے ببل کہتی تھی، تو کہتی تھی آئیو، کیا منگاؤں، کیا کھاؤ گی، کبھی چکر ہی لگایا، کبھی یاد ہی نہیں کیا۔ میں تو ذرا میں نے کہا نہیں کہ اپنے اس گھر سے نا ذرا دور آ گئی، وہاں ہوتی تھی نا تو اکثر ملاقات کر لیتی تھی، اکثر جس کا میں سنتی تھی نا تو میں بھاگ کے چلی جاتی تھی، کوئی بیمار ہوتا تب بھی میں چلی جاتی تھی۔ ابھی بھی وہ بیمار تھی، مجھے خبر ہوئی تھی، لیکن میں نے کہا بھی تھا اپنی، میری جو بڑی کزن جو میرے ساتھ آتی ہے اکثر، آپ نے کچن میں دیکھی ہوں گی، میں نے اسے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ رخسانہ بیمار ہے، تو چلتے ہیں اس کو پوچھتے ہیں۔ تو بس اللہ کے کام ہے، اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے تو بہتر ہے کہ ہم ایک دفعہ چلو اسے دیکھ تو آئیں، اسے بات تو کر آئیں، لیکن بس جو اللہ کو منظور تھا ہوتا تو وہی ہے۔ تو بس کل اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور بس بڑا مجھے بہت افسوس ہوا، اور ظاہری بات ہے کہ انسان جو دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو اس کے ساتھ جو گزرے ہوئے لمحے ہوتے ہیں نا وہ یاد آتے ہیں، وہ تنگ کرتے ہیں، اور پھر اس نے دکھ بھی بڑے دیکھے تھے، وہ بھی ہے۔ بس ایک بھتیجی تھی اس نے اڈاپٹ کی ہوئی تھی، باقی اس کا کوئی نہیں تھا۔ ریسنٹلی عمرہ کر کے آئی تھی، عمرہ کرنے کے بعد بس اس کی طبیعت خراب ہوئی، یہی گردوں والا مسئلہ ہوا، اور وہ پھر سروائیو نہ کر سکے، بس چلی گئی، بس اتنا ہی تھا۔ بلکہ یہ تو اچھا ہوا کہ مطلب اس کا کوئی کرنے والا مطلب ہوتی ہے، لیکن سم ٹائم اپنی اولاد بھی نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر بندہ یہی دعا ضرور کرتا ہے کہ اللہ پاک محتاجی نہ دینا، کسی کی بھی، اپنی اولاد کی بھی محتاجی نہ دینا، جانا ہے بس بندہ چلتا پھرتا چلا جائے۔ لیکن زندگی کی آج کل اتنی مصروفیات، اتنا نفسا نفسی اتنی ہو گئی ہے نا کہ بندہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے۔ میں سوچتی ہی رہ گئی کہ وہ بیمار ہے، میں اسے پوچھنے جاؤں، میں سوچتی ہی رہ گئی، میں بات ہی کرتی رہ گئی، میں جا نہ پائی، میں مطلب فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ انسان ان جھمیلوں میں، اس گھر میں، اس دنیا داری میں اتنا پڑ گیا ہے نا کہ پھر اب اپنوں کی شکل تب دیکھتے ہیں جب کوئی غمی ہو یا خوشی ہو، تب جا کے دیکھتے ہیں کہ کوئی غمی ہے یا خوشی ہے۔ اور موت تو ایسی تلخ حقیقت ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ مجھے خود ہر وقت نا صرف امی کا رہتا ہے کہ میری ماں ہے، اب زندہ ہے تو مطلب وہ ہمارے سر پہ ایک بہت بڑا سایہ ہے، لیکن بس دل قبول نہیں کرتا کہ کبھی ایسا ہو جائے گا تو اس چیز سے کیسے نکلیں گے۔ تو بس جانا تو ہے نا سب نے، ایک دن میں نے بھی چلے جانا ہے۔ آپ ظاہری بات ہے، سب جو آیا ہے دنیا میں سب نے جانا ہے،
لیکن پیچھے بہت سی یادیں چھوڑ جاتا ہے. ایک تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے تب تبھی تب انسان جو ہے نا پچھتاتا ہے کہ نہیں مل لینا چاہیے تھا، مجھے مل لینا چاہیے تھا. میں کل سے خود کو بڑا بلیم کر رہی تھی کہ میں کہہ بھی رہی تھی، میں سب کو کہہ بھی رہی تھی. میں نے اپنی کزن سے بھی کہا، اپنی امی سے بھی کہا کہ بلکہ ہسبینڈ سے بھی میں نے کہا کہ وہ بیمار ہے، میں ایک دفعہ ہو آؤں. تو سب نے مجھے کہا اچھا کسی دن پروگرام بناتے، ایسا کسی دن پروگرام بناتے. وہ پروگرام بناتے بناتے ہی تو ڈیتھ ہوئی، پھر بھی تو گئی نا. تو یہی ہوتا کہ اگر میں اس سے مل لیتی ایک دفعہ تو شاید اتنا مجھے دکھ نہ ہوتا. لیکن آپ سب لوگ اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو جنت میں جگہ دے، اللہ پاک اس کی آگے والی آسانی کرے، آخرت کی آسانی کرے. اور بس رمضان شریف کے شروع ہوتے ہی مجھے یہ دکھ لگا. واپس آئی ہوں کل سے میرے سر میں شدید درد تھا. مجھے دکھ اس بات کا، اپنے دکھوں کا بھی دکھ ہوتا ہے، اس کے دکھوں کا بھی دکھ ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ لمحہ ہر کسی پہ آنا ہے. اور یہ لمحہ جب آنے کا سوچتے ہیں نا کہ کوئی اگر ہم سے اس طرح جو ہمارا مطلب خون کا اور رشتے ہوتے ہیں جیسے آس پاس، تو اب امی اکثر بیمار پڑتی ہیں نا، اکثر امی ہوتی ہیں کہ بالکل ہی ایسے ہو جاتی ہیں، بالکل کملا سی جاتی ہیں. تو میرا دل بڑا ڈرتا ہے کہ اللہ پاک نہ کرے امی کو کچھ ہو جائے. تو بس کل سے میں بڑی اپسیٹ تھی، میرا آج صبح سے سر میں درد تھا. بس میں تیاریاں تو کر رہی تھی رمضان شریف کی، تو باقی سیٹنگ وغیرہ تو میں نے کر لی تھی. تقریباً کھانے کی بھی ساری پریپریشن میں نے کر لی تھی. بس یہ فائنل تھی جو میں نے کرنی تھی. پھر ابھی میں تھوڑا فریش ہوئی ہوں تو میں نے کہا چلو لائٹنگ تھوڑی بہت جو رہتی ہے وہ لگا لوں. اور اس کے بعد آج کیونکہ انشاءاللہ آج روزہ ہوگا، سحری ہوگی آج کی رات، اس کی بھی تیاری کرنی ہے. تو بس میرا دل بڑا اداس تھا. میں نے کہا چلو، میں نے پوسٹ کی تھی، سب پوچھ رہے تھے. اور تو بس ابھی جو لائٹنگ میں نے کی ہے تھوڑی بہت وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اور سحری ٹائم جو ہوگا وہ دیکھیں گے. باقی آپ سب کے لیے اپیل ہے کہ آپ اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اللہ پاک ہم سب کی آنے والی جو آخرت ہے نا وہ آسان کر دے. تو کوئی ایسا ہمارا عمل نہ ہو جو ہمارے لیے آگے اتنا بھاری پڑ جائے. خیر جی یہی زندگی ہے، انسان کو جینا پڑتا ہے سارے دکھوں کے ساتھ، سارے جتنے بھی غم ہیں، خوشی ہیں، ان سب کے ساتھ ہی جینا پڑتا ہے. کیونکہ وقت نہیں رکتا، وقت کسی کا ساتھی نہیں ہے، وقت نہیں رکتا، وہ آتا ہے جیسا بھی ہو. اب رمضان شریف ہے خیر سے، تو یہ ساری چیزیں تو میری پہلے ہی لی ہوئی ہیں. بس ابھی میں آج اس کی کلیننگ کر رہی تھی. جتنی بھی میں نے ڈیکوریشن کی تھی، اچھا یہ والا سٹینڈ میں نے منگوایا تھا، یہ میں نے دراز سے منگوایا تھا، مجھے ملا تھا تقریباً 7,500 کا. اور یہ اتنا اچھا مطلب کام آ گیا ہے نا اس رمضان کے حوالے سے. کیونکہ جائے نماز خیر سے کافی موٹی موٹی ہوتی ہے، ان کی رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. تو نیچے والی جو جگہ ہے نا وہ میں نے رکھ دی ہے جائے نماز لپیٹ کے نا، تو میں ادھر ہی رکھ دوں گی. اور کیونکہ میرے پاس پتلی والی جائے نماز کوئی بھی نہیں ہے، سبھی اب اسی موٹے والی جائے نماز پہ نماز پڑھنا پسند کرتے ہیں. کیونکہ سب کے گھٹنوں میں تقریباً درد رہتا ہے، تو سبھی اب اسی پہ پڑھتے ہیں. پہلے امی نے اسٹارٹ کی تھی، پھر سب کو اسی پہ مزہ آیا، تو سبھی بس سب موٹی موٹی والی جائے نماز لیتے ہیں. اچھا خیر، اب یہاں پہ یہ اوپر میں نے برتن اور تھوڑی سی ڈیکوریشن رکھی ہے، اور نیچے جائے نماز رکھتی ہے.
بس ابھی یہ سارا کام میں نے فنش کر دیا ہے اور اس میں کھجور رکھ دی ہے. یہ کھجور والا پاٹ جو میں نے لیا تھا چھوٹی سی 10ویں بڑی تھی وہ میں نے اس کے ساتھ رکھ دی ہے کیونکہ جب کھانا لگاتے ہیں نا تب میز فل ہو جاتی ہے. پھر اتنی زیادہ چیزیں میں نے رکھی نہیں ہیں اس پہ. ساری لائٹنگ میری کچن کی یہ میں نے کچن میں کی ہے تھوڑی سی کیونکہ میری اپنی آلریڈی بیک سائڈ پہ لگی ہوئی ہے لائٹنگ وہ تھی اور یہ تھی. بس میں نے تھوڑی بہت کچن میں کی ہے تھوڑی بہت ڈائننگ میں. اور کچن تو بہت ہی پیارا لگ رہا تھا جب وہ دوسرے والی لائٹ آن ہو گئی. بھی لائٹ ہے نہیں ورنہ وہ تیسرے والی بھی میں اپنے والی جو ہے وہ بھی ساتھ میں آن کر دیتی تو زیادہ پیارا لگتا ہے. لیکن جب وہ کر دوں گی پھر زیادہ پیارا لگے گا. تو یہ والی چھوٹی سی اسٹار کینڈل ہے یہ بھی میں نے کہا چلو جلا دوں گی. بہت ہی پیاری لگ رہی تھی. اچھا جی ابھی ہو گئی ہے ساری کمپلیٹ کلیننگ. ابھی جو میرے انٹری میں پڑا ہے نا کنسول میں نے کہا اس پہ ضرور کوئی نہ کوئی چیز اچھی سی ہونی چاہیے. تو اس کے لیے میں نے ایک تو یہ چھوٹا سا لائٹ والا یہ میں نے خود ہی بنایا ہے. مطلب یہ لے کے نا چھوٹی سی لائٹ تو اس میں ایڈجسٹ کر دی ہے. باقی یہ میں نے لیا ہے کینڈل سٹینڈ. یہ بہت ہی پیارا ہے گولڈن کلر کا ہے اور گولڈن ہی آج کل کینڈلز مل رہی ہیں. وہ تو مجھے بہت ہی پیاری لگ رہی تھی میں نے فوراً سے لے لی. تو بس ابھی انہیں آن کروں گی. چلیں جی یہ اس کنسول پہ بھی لائٹنگ ہو گئی ہے مکمل. اور میں نے کہا تھا نا کہ پچھلے رمضان وہ ٹھیک ٹھاک تھی روزے رکھے تھے اس نے لیکن اس رمضان وہ نہیں ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ رمضان شریف تو خیر سے آتا ہے لیکن اپنی لائف کا پتہ نہیں ہوتا. تو خوب انجوائے کیا کریں عبادت کیا کریں رج کے عبادت کیا کریں اور اپنے گھر کو دل کھول کے سیٹ کیا کریں. جتنی بھی زندگی ہے نا دل کھول کے جئیں. گھٹ گھٹ کے جینے میں سے بہتر ہے کہ دل کھول کے ہی جئیں. تو بس یہی جی میری آج کی ویڈیو ہے. انشاءاللہ جی نیکسٹ میں جلدی ملیں گے. ویڈیو اگر پسند آ جائے تو پلیز لائک کیجیے گا. تھینک یو جی. اللہ حافظ.